अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पे तो लेके चल ही रही हूँ साथ और लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कनाडा के वीज़ा जो चल रहा है आजकल वर्क परमिट के बारे में। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो मेरी बात सुन लें और जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो वीडियो देख लें, वो कनाडा के रोड वगैरह स्कार्बरो देख लें। तो यूजुअली बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए कनाडा आना चाहते हैं और जो लोग आना चाहते हैं बेसिकली ये वीडियो मेरी उनके लिए है। हर दुनिया के जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें एक अलग तरीके से हर एक का वर्क परमिट जो है वो इशू होता है, लेकिन जो कॉमन बात होती है जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो यही होता है कि हर एक का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इवन जो मज़दूर और दिहाड़ीदार होते हैं जैसे पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल अनपढ़ भी चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। कुछ पढ़ा लिखा आएगा तो तब चाहे मज़दूर हो वो, चाहे दिहाड़ीदार हो, कारपेंटर हो, जो भी हो ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसा कि आप सबको या आप में से बहुत से लोगों को पता है कि कनाडा में 2023 में बहुत जॉब्स ओपन हैं इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेबर की जो है वो शॉर्टेज है, तो इसलिए उन्हें बहुत से वर्कर चाहिए जो वो बाहर के ममालिक से लेकर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर स्नो रिमूव करने के लिए उन्हें चाहिए। इवन दो सुपर स्टोर्स में उन्हें कैशियर्स और लोडर्स, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट वो भी चाहिए। आईटी से रिलेटेड जो हैं, फूड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्लम्बर, फार्मर और बहुत सी कैटेगरीज हैं जिनमें लोगों को वर्कर चाहिए, स्किल्ड चाहिए, पढ़े लिखे तो होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रही कि बड़ी बड़ी डिग्री हो, लेकिन कम से कम इतना हो कि बोल चाल या पढ़ना लिखना आता हो उन्हें। जी, तो अब मैं बात करती हूँ वर्क वीज़े की, जिसका ऐलान 7 नवंबर 2022 को हुआ था कनाडा में। ये न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम है और आजकल इस प्रोग्राम की बहुत धूम है। मैं कुछ आपको इसके बारे में बेसिक बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये कैसा है, क्योंकि लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं तो वो इधर उधर कोशिश करते हैं, कई दफ़ा उन्हें सही मालूमात नहीं मिलती इस बारे में। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। असल में ये प्रोग्राम जो है ये 2022 से शुरू होकर 2026 तक चलेगा, और क्योंकि कनाडा में लेबर की बहुत शॉर्टेज है तो ये इस वजह से ये अनाउंस किया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ब्रंसविक में एक नया जजीरा बनाया है बाहर के लोगों के लिए। उसको उन्होंने डेवलप करना है, लेकिन वो सारे इंटरनेशनल बाहर से स्किल्स वर्कर लेके आने हैं वहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहली और अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं है, और फ्रेंच नहीं आती तो भी कोई मसला नहीं है। वो आपको बाद में कुछ इंग्लिश की कोर्सेज़ करवा लेंगे। ये कुछ कंपनीज़ के पास है इख्तियार, जो आपको वर्क परमिट पे बुलाएंगी तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी वो आपको इंग्लिश का कोर्स कराएं। और अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, दोस्तों यूजुअली कनाडा या किसी भी मगरबी मुल्क में आने के लिए आपको एक बहुत तगड़ी जो है वो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो न्यू कैटेगरी के जो वीज़ा अनाउंस हो रहे हैं, इसमें एक दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कोई फ़ंड वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बेसिक बैंक स्टेटमेंट है वही आपके लिए ठीक है। आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा लाखों रुपीस ऐसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बेसिक है, आपके पास 10,000 20,000 जो भी आपकी बेसिक स्टेटमेंट है, ये आपको वीज़ा उस पर भी इशू हो सकता है। तो ये दो रिक्वायरमेंट, ये तो बहुत आसान हो गया ना। तो लेकिन इसके साथ ही उनकी अपनी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़े के लिए। जैसे उन लोगों को स्किल्स वर्कर चाहिए इसके लिए, ये स्किल्स लोगों के लिए हैं, जैसे इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट, सी फूड से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो, हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं, जो स्किल्ड हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ये वीज़ा बेसिकली उन लोगों के लिए हैं।
اور یہ ویزا جو ہے یہ لانگ ٹرم کے لیے ہیں. مطلب ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ آئیں گے تو کمپنی جس کے تھرو آئیں گے وہ آپ کو 6 مہینے 8 مہینے سال کام دے گی اور بولے گی کہ نہیں جی آپ جا سکتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ویزا ہوگا، کیونکہ ان کے جو منسٹر ہیں جس گروپ کو ان لوگوں نے یہ پروجیکٹ دیا ہے کہ وہ باہر سے بندے اسکلڈ ورکر منگوا کے تو وہ اس کو ڈیولپ کریں گے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے انہیں ہائر کریں گے، کم سے کم 5 سال. تو مطلب شارٹ ٹرم کے لیے ہائر کر کے نہیں لائیں گے، وہ 5 سال کے لیے مطلب لانگ ٹرم کے لیے ہائر کریں گے، اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ کریں گے انہیں. اور جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی لیکن وہ سکلز ہیں، مطلب ان کے پاس سکلڈ ہیں، ہنر مند لوگ ہیں، وہ ہنر مند اپنے ملکوں میں، لیکن انگلش نہیں آتی، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ان 6 لوگوں کا 6 کمپنیز کا گروپ ہے جو جن کو یہ جنہوں نے یہ ایشو کرنا ہے ورک پرمٹ، وہ ان کو 200 آورز 200 گھنٹے ان کو انگلش کی کلاس وہ دیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ لوگ اپنی انگلش کو امپروو کر سکیں. وہ لوگ جن کے پاس سکلز ہیں لیکن انگلش نہیں آتی تو وہ اس میں وہ خود کمپنیز ان کی مدد کرے گی، اور وہ ان کی انگلش کو بہتر بنانے کے لیے انہیں 200 گھنٹے کی کلاس دیں گے، جس طرح بھی تھوڑا ٹائم کر کے ایوری ڈے یا جو بھی ان کا سسٹم ہوا، اور تاکہ جن لوگوں کے پاس سکلز ہیں لیکن انگلش ان کی کام میں ان کو لانگ ٹرم کے لیے تیار کیا جا سکے. اور اگر ان کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ بھی مہیا کریں گے. مطلب اگر وہ کوئی اپنے بیک ہوم میں یا دوسرے ملک میں اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، فار ایگزامپل وہ پلمبر ہے، تو اس کو یہاں کے حساب سے کینیڈا کے حساب سے اپ گریڈ، اس کے پاس تجربہ تو ہے لیکن کینیڈا کے حساب سے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے تو وہ اس کو یہ سہولت بھی مہیا کریں گے. آپ اس کے بعد آتے ہیں اگلی بات پہ. تو ویئرز جو لوگ شادی شدہ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ تو اپلائی کریں گے، آئیں گے ہی، لیکن جو شادی شدہ حضرات ہیں، شادی شدہ لوگ، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر جا سکیں گے. اس ویزے میں وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو لے کے یہاں پہ کینیڈا آ سکتے ہیں، اور ان کے بیوی بچے اگر اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ یہاں کینیڈا میں سیکنڈری ایجوکیشن تک ان کی بھی ایجوکیشن فری ہوگی، یوزلی جیسے یہاں پہ سٹیزنز کی ہوتی ہے، امیگرینٹس کی ہوتی ہے. اور اس پروگرام کے ذریعے ان کا ٹرانسپورٹیشن، اکوموڈیشن، یہ جو 6 گروپس جو دیں گے، جو آپ کو ویزا ایشو کریں گے، وہی یہ آپ کو مہیا کریں گے. تو اس کے لیے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس پروونس کو ڈیولپ کرنا ہے. تو جن گروپس کو 6 گروپس ہیں جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کانٹریکٹ پہ جابس پہ لوگوں کو منگوا سکتے ہیں دوسرے ملکوں سے، تو یہ صرف آپ یہاں پہ اس پروونس میں جاب جو ہے وہ آپ صرف انہی گروپس کے تھرو ہی اپلائی کر سکتے ہیں، کسی اور کے تھرو نہیں. یہ 6 گروپس ہیں، ان کی ڈیٹیل میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں دوں گی کہ یہ کون سے گروپس یا کون سی 6 کمپنیاں ہیں جن کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اس پروگرام کے ذریعے آنا چاہتے ہیں وہ صرف اپنی سکل سے ریلیٹڈ جو ہے نا اسی میں وہ اپلائی کریں، مطلب جو ان کے پاس سکل ہے صرف اسی سے ریلیٹڈ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں اور جاب کی طرح جب آپ اپنا سی وی بھریں گے تو اس میں جتنا بھی آپ کا جاب ایکسپیرینس ہے اس میں وہ لکھیں گے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے پاس کون سی جابز ہیں اور وہ آپ کے ایکسپیرینس سے میچ ہوتی ہیں، آپ کی ایجوکیشن سے میچ ہوتی ہیں. تو یہ اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی. باقی آپ نے جو اپنی سی وی تیار کرنی ہے، اچھی سی سی وی تیار کرنی ہے، اپنے ورک ایکسپیرینس سے جو ریلیٹڈ ہو، کور لیٹر اچھا سا تیار کرنا ہے، جس بھی جاب میں اپلائی کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ سی وی اور کور لیٹر ہونا چاہیے جو کہ بہت اچھے طریقے سے بنا ہوا ہو. تو کچھ لوگ ہیں جو اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، جیسے جنہوں نے کسی اور پروونس میں پہلے اپلائی کیا ہو وہ اس پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکتے. جن کی پراپرٹی کینیڈا میں کسی اور پروونس میں ہو وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے.
جو پہلے یہاں پہ کسی اور شہر یا پروونس میں ریفیوجی کلیم کر چکے ہیں وہ بھی اس میں نہیں اپلائی کر سکتے۔ بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسرے ملکوں سے منگوائے جائیں گے، جو پہلی دفعہ اسی پروگرام میں جو ہے وہ اپلائی کریں گے، کسی اور پروگرام میں پہلے وہ نہیں ہو چکے ہوں گے، تو جو ڈائریکٹ تھرو اسی پروگرام میں اپلائی کریں گے تو وہ دوسرے ملکوں سے وہ بہت زیادہ ورکر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس ویزا کیٹیگری میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ ان میں وہ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کسی اور کینیڈا کے کسی اور پروونس میں آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے یا پہلے اپلائی کر چکے تھے، وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ جن کی پراپرٹی ہے کینیڈا میں کسی اور پروونس میں وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ جو یہاں پہ پہلے یا ابھی ریفیوجی کلیم پہ ہیں یا کر چکے ہیں وہ بھی اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی یہ صرف ان سکلز ہنرمند لوگوں کے لیے ہے جو دوسرے ملکوں میں ہیں لیکن وہ ہنرمند ہیں، تو یہ ان لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور اس پروونس میں ان کو رکھیں گے، ان کو جابز دیں گے، ان کو رہائش دیں گے اور ان کو ایک اپ ٹو ڈیٹ لائف دیں گے۔ یہ بیسیکلی ان نیو لوگوں کے لیے ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو، اور مزید معلومات اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔